میں بات کر رہا تھا ماسٹر مائنڈ کی بات اور برین کی بات کر رہا تھا، تو آج میں ساتھ اس کے جسم کی بات بھی کروں گا کہ جو تعاون نہیں کرتا نشہ کرنے میں، جسم کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا رسپانس آتا ہے کہ جس کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز جب ہو جاتی ہے تو جسم کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ مٹھائیاں نہ کھائیں اور میٹھی چیزیں جو ہے ان سے اجتناب کریں. تو ڈائبٹیز میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جی یعنی شوگر بڑھ جاتی ہے اور جسم میں شوگر کا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میٹھی چیزوں کا پرہیز کریں تاکہ جسم کے نظام پہ بوجھ نہ پڑے. الکوہلزم اور ایڈکشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو نظام ہے الکوہل کے ساتھ ڈیل کرنے والا، وہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ جینیٹک اندر ہے، جینیٹک کے اندر اس کی وجہ ہے. یعنی جینز میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں یا ڈرگز کرتے ہیں تو ان کا شراب سے اور ڈرگز سے نپٹنے کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں، یہ طے نہیں ہے. اور ایسا بہت تھوڑے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. یعنی جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں ان میں سے 10% لوگوں کو اس بیماری کا سامنا ہوتا ہے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایفیشینٹلی نشہ نہیں کر سکتے. اب اگر وہ نشہ کریں گے تو اس سے کچھ مزہ آئے گا، کچھ بدمزگی ہوگی، کچھ خرابیاں ہوں گی اور زندگی جو ہے وہ مشکلات میں پھنسنے لگے گی. تو 3 فیکٹر ہو گئے. 2 پہ میں نے بات کی تھی پرسوں، وہ تھے کہ ماسٹر مائنڈ یا مائنڈ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور برین کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کیسے مسائل پیدا کرتا ہے، حالانکہ وہ مسائل سلجھانے کے لیے تعلق ہوتا ہے. اب تیسرا فیکٹر ہے جسمانی فیکٹر، جس 3rd فیکٹر کہتے ہیں، کہ اس کو بھی تھوڑا آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. مائنڈ ہے، ایک برین ہے اور ایک یہ جسم ہے، اور تینوں کا آپس میں کچھ ایسا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ سفر کرتے ہیں یا آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بات چیت ہم نے شروع کی تھی کہ ایک مائنڈ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی وہ وجہ تلاش کر لیتا ہے. بزنس مین عام طور پر یہ وجہ تلاش کرتے ہیں کہ سارا دن کام کاج سے تھک کے وہ آئے ہیں، تو اب وہ چونکہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں تھکاوٹ دور ہو جائے، اور چونکہ کام کاج میں کچھ سٹریس ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سٹریس دور ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کچھ اچھی زندگی گزاریں، مزے کی زندگی گزاریں. اور اس کے لیے ان کو کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ان کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ان کو ہائی فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکے. کیونکہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ ہائی فیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے صدیوں سے، بلکہ ہزاروں سال سے انسان نے الکوہل کو پہچانا ہوا ہے کہ اس کے 3 اثرات ہوتے ہیں. وہ ریلیکس کرتی ہے، وہ ہائی دیتی ہے، اور وہ انرجائز کرتی ہے. یعنی کانفیڈنس بھی اوپر کر دیتی ہے، بوریت بھی دور ہو گئی. اور الکوہل اس بارے میں دنیا بھر میں بہت پاپولیرٹی رکھتی ہے. الکوہل کے بہت فینز ہیں دنیا میں. جی وہ ایک محدود طبقہ ہے شراب پینے والوں میں سے جن کو شراب سے اس قدر شدید نقصان پہنچتے ہیں. پر کون شراب پیے گا اور کس کو پھر اس کے بعد زیادہ نقصان پہنچے گا اور کس کو کم نقصان پہنچے گا، یہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. تو چونکہ بزنس مین لوگ یا سی ای اوز یا افسران یہ سب جانتے ہیں کہ سارے دن کی تھکن کوفت کو دور کرنے کے لیے شراب ایک تیزی سے کام کرنے والی دوا ہے، اس لیے اس کو دوا، دارو یا اس طرح کے نام بھی دیے جاتے ہیں. تو وہ اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتے ہیں تاکہ شام کی لائف کو وہ کچھ اپنے لیے آسان بنا سکیں، بجائے اس کے کہ اس کے لیے ریلیکسیشن کے اچھے طریقے سیکھیں
یا اپنے کانفیڈنس کو بڑھانے یا انرجی کو اپ رکھنے کے اچھے طریقے سیکھیں، وہ ایک کوئک فکس یا جگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں جسے شراب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ ڈرگس کے بارے میں بھی اپنا نظریہ بناتے ہیں، اور جب وہ ڈرگس یا الکوہل کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دن میں ان کے برین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ یعنی مائنڈ یعنی ماسٹر مائنڈ شراب کو ریگولرلی استعمال کر رہا ہے، اور جب ہم کوئی کام ریگولرلی کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے مائنڈ سے ہمارے برین میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور جو کام بھی ہم کرتے ہیں ہمارا برین اس کا نوٹس لیتا ہے، اور جس کام کے بارے میں ہماری جو رائے ہوتی ہے ہمارا برین اس کا بھی نوٹس لیتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ صبح سویرے میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ صبح نہیں اٹھتے، یا صبح سویرے میں اٹھوں گا اور ورزش کروں گا اور آپ صبح سویرے نہیں اٹھتے، تو آپ کا برین اس بات کا نوٹس لیتا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور آپ سیریس انسان نہیں ہیں، اور برین نوٹس لے رہا ہوتا ہے۔ افسوس کس چیز کا؟ نہیں، افسوس تو بعد میں ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ کو، جو کہ جب یاد کرتا ہے کہ رات کو میں نے کیا منصوبہ بنایا تھا، تو افسوس تو ماسٹر مائنڈ کو ہوتا ہے، ریگریٹ تو اس کو ہوتا ہے، لیکن برین سمجھ لیتا ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تو برین آپ کو پل پل واچ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ برین آپ کا سب سروینٹ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا وہ اسسٹنٹ ہے، اور وہ آپ کو زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو جلد ہی آپ کی بجائے برین ڈرائیونگ ٹیک اوور کر لیتا ہے اور آپ انکانشیسلی ڈرائیو کرتے ہیں۔ جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تب بھی برین ٹائپ کرتا ہے، اور آپ کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا۔ تو بہت سے کام ہیں، جیسے خواتین کچن میں جو کام کرتی ہیں تو وہ پہلے مائنڈ سے کرتی تھیں، یا نئی ڈش ابھی بھی کوئی خاتون بنائے گی تو پہلے مائنڈ سے بنائے گی، لیکن اگر 10 دفعہ 20 دفعہ وہ ڈش بنا لیتے ہیں آپ، تو پھر اس کے بعد آٹومیٹک سا کام ہو جاتا ہے، تو وہ برین ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جب کوئی شراب یا نشہ شروع کرتا ہے تو چند دنوں کے اندر اندر برین کو یہ اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ شراب پینا چاہتے ہیں یا آپ نشہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ تمام چیزوں میں مدد کرنے لگتا ہے جو شراب پینے یا نشہ کرنے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو کہ نشہ کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان کے ساتھ برین آپ کو آگے بڑھ کے تعلقات بنانے کے لیے کہتا ہے۔ ایسے تمام مواقع جس میں نشہ کرنے یا شراب پینے کا موقع ہو سکتا ہے، تو آپ کا برین آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ بھولنا نہیں ہے، کام ضرور کرنا ہے۔ تو آپ سمجھے کہ جو کچھ مائنڈ پہلے سوچ کے کرتا ہے وہ خود بخود ٹرانسفر ہو جاتا ہے برین میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر مائنڈ پائلٹ ہے تو برین کو پائلٹ ہے۔ اور یہ چیزیں پرسوں ہم کافی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو باس ہے وہ برین ہے، وہ جو مائنڈ ہے، باس ہے جو وہ مائنڈ ہے، اور برین ہے وہ جو زبردستی بعد میں اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، کیونکہ طاقت میں برین بڑا ہے، طاقت میں وہ زیادہ وسیع ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جو کوانٹیٹیٹیولی دیکھیں تو برین بڑا ہے، جب کوالیٹیٹیولی دیکھیں تو مائنڈ بڑا ہے۔ اور جب کوئی نشہ کرنے لگتا ہے تو ریگولرلی نشہ کرتے کرتے یہ کام اب وہ لاشعوری طور پہ کرنے لگتا ہے، اور اس کا برین اس کو یاد دلاتا رہتا ہے، جس کو بعد میں ہم کریونگ کہتے ہیں۔ تو برین یاد کراتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے مناسب موقع آن پہنچا۔ تو جب اس طریقے سے ایک تال میل پیدا ہو جاتا ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو بیچ میں تھرڈ فیکٹر داخل ہوتا ہے، اور وہ تھرڈ فیکٹر ہے آپ کا جسم، جس نے ایکچولی نشے سے ڈیل کرنا ہے۔
یا شراب سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ جسم نے اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. ایک جسم میں نظام ہے، خاص طور پر ہمارے جگر میں یعنی لیور میں ایک نظام ہے جو شراب کو پروسیس کرتا ہے، اور تقریباً 12 گھنٹے میں وہ پروسیسنگ مکمل ہوتی ہے. اس دوران وہ پروسیسنگ مدد کرتی ہے کہ کس طرح شراب سے دماغ نے پلیئر لینا ہے، اور 12 گھنٹے میں شراب نے جسم سے اپنا کام کر کے نکل جانا ہے. تو یہ جو میٹابولزم ہوتا ہے، جسے ڈیزیز کانسیپٹ میں بہت اچھی طرح آپ کو بارہا سمجھایا گیا ہے، تو اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں، یعنی زہریلے ہوتے ہیں. تو اب 3 حصے ہیں. مائنڈ کہہ رہا ہے کہ مت پیو، مائنڈ کہہ رہا ہے کہ تمہارے حادثے ہوتے ہیں، تمہارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تمہاری بے عزتی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ تم مت پیو یا کم پیو. مائنڈ اس طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور برین یہ بات سن نہیں رہا ہوتا، کیونکہ اس نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کھل کے نشہ کرنا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے برین کو، اور وہ اپنی زوراوری اور اپنی طاقت دکھاتا ہے. زوراوری اور اپنی طاقت دکھاتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے میں، آپ سب یا کوئی بھی انسان میٹھی چیزیں کھاتا ہے، مٹھائیاں کھاتا ہے، اور زندگی کے 40-45 سال وہ مٹھائی کھاتا رہتا ہے، تو اس کا برین سمجھتا ہے کہ اس کو مٹھائی پسند ہے اور مٹھائی کھانے میں حرج بھی کوئی نہیں، تو وہ مٹھائی کھانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. لیکن ایک دن آتا ہے کہ اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں 400 ملی گرام بلڈ شوگر آئی ہے، تو آپ نے اب مٹھائی نہیں کھانی، بلکہ آپ نے یہ دوا لینی ہے، یہ انجیکشن لگوانا ہے، اور آپ نے پرہیزی کھانا کھانا ہے. اور وہ شخص ڈاکٹر کو تسلی دیتا ہے کہ جو آپ ہدایات دے رہے ہیں میں عین آپ کی ہدایات پہ عمل کروں گا. لیکن جب وہ گھر واپس آتا ہے اور گھر آگے مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے بتا دیں. وہ کیوں کھائے گا اور اس کو کون کھلا رہا ہے؟ برین اس کو زبردستی کھلاتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے روب داب کی وجہ سے مائنڈ کو سنب کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ مائنڈ میسمرائز ہو گیا ہے، مائنڈ ایبسنٹ ہو گیا ہے، مائنڈ کہیں کھو گیا ہے، اور برین نے مٹھائی کھلا دی. اسی طرح جب لوگ نشہ چھوڑنے کے لیے مینٹلی تیار ہوتے ہیں اور ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں، لیکن کہیں نشے کا موقع بن جاتا ہے، کوئی پرانا دوست سامنے آ جاتا ہے، کوئی سلپری جگہ ہوتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ مائنڈ کی آواز کمزور پڑ گئی ہے، نعیف و نزار ہو گئی ہے، اور مائنڈ کی آواز کہیں دور سے کمزور سی آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور برین چھا جاتا ہے. اور اس وقت جب کہ بندہ نشہ کرنے کے بعد ہوش میں آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، بعض اوقات گالی گلوچ اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے، اور اپنی کمزور ول پاور کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن اس کا ول پاور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو یوزر ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے. یوزرز کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ کبھی واسطہ پڑتا ہے، نہ کوئی یوزر کبھی ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں جو یوزر نہیں ہوتے، ایڈکٹ ہوتے ہیں یا الکوہلک ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یوزر ہوتے ہیں ان میں سے 10% نے آخر کار ایڈکٹ بننا ہوتا ہے، 90% نے نہیں بننا ہوتا. تو یہ 10% رسک ہے شراب کی عادت کو اپنانے میں. 10% رسک ہے کہ آپ کی زندگی بہت جوخم میں پڑ جائے گی، بہت مسائل میں پڑ جائے گی، اور آپ ہو سکتا ہے کہ ان 10% کے اندر ہونے کی وجہ سے اپنی جان کھو دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ شراب کے 3 فائدے ہیں کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، اور واک کا بھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. شراب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہائی دیتی ہے، اور واک ایکسرسائز کا بھی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہائی ملتی ہے. اور
شراب کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو انرجائز کرتی ہے، یعنی انرجی دیتی ہے، توانائی دیتی ہے، اور واک کا بھی فائدہ ہے کہ وہ آپ کو توانائی دیتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ دونوں میں سے ایک صحت مند آدمی شام کے وقت کیا چیز چننا چاہے گا؟ واک، کیونکہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے، خالی سنگل واک۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ملا لیں نیند کو تو یہ اور بھی بہتری آ جائے گی، اور اگر آپ کھانا ٹھیک کھانا شروع کر دیں تو انرجی بھی آ جائے گی۔ اگر آپ ویجیٹیرین ٹائپ کھانا کھائیں گے تو انرجی آئے گی، اگر آپ کوئی گوشت، قورمہ، مٹن یا ایسی چیزیں یا نہاری کھائیں گے یا مغز کھائیں گے تو اس سے آپ کی انرجی جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی۔ اور جو چیزیں شراب سے حاصل ہوتی ہیں وہ کوئی بھی صحت مند آدمی دوسرے طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے، لہذا شراب چھوڑنے والوں کے لیے بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ آلٹرنیٹ طریقوں پہ چلے جائیں۔ جو انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، آپ میں سے کبھی کسی نے گوشت نہاری وغیرہ کھایا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس نے گوشت نہاری کھایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ پروٹین تو ہوتا ہے، لیکن گوشت میں جب گھی ملایا جاتا ہے تو وہ پروٹین تو پیچھے رہ جاتی ہے، گھی آگے آ جاتا ہے، مسالہ جات آگے آ جاتے ہیں، اور جو ساتھ آپ 3 نان کھا جاتے ہیں روغنی تو وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو گوشت میں اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں تو جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے، یعنی سبزیاں اور پھل، یہ کھا کے آپ دیکھ لیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور مغز مسالہ اور مٹن قورمہ اور روغنی نان کھا کے دیکھ لیں تو اس سے انرجی نیچے چلی جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں اس کے بعد اٹھ کے چلنے پھرنے تک کے قابل نہیں رہتے۔ جی، برین ہوتا ہی سٹرونگ ہے، جیسے کمپیوٹر میں جو سب سے سٹرونگ چیز ہے وہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، جو کہ میکسیمم ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور رکھتی ہے، اور برین بھی میکسیمم ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور رکھتا ہے، جبکہ مائنڈ ضرورت کی چیزوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، جسے ورکنگ میموری کہتے ہیں، وہ مائنڈ کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ جو برین اور مائنڈ کا معاملہ ہے یہ بہت انٹر کنیکٹڈ ہے کہ جو چیز بھی مائنڈ میں آئے گی الٹیمیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گی، جیسے زمین کے اوپر جب پانی بارش کی وجہ سے آتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی زمین میں جذب ہو کے نیچے سے نیچے جاتا ہے، اس کو ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو جو حواس خمسہ سے چیزیں ہمارے دماغ کے اندر جاتی ہیں آنکھوں کی وجہ سے اور کان اور ناک اور اس طریقے سے چھونے کی وجہ سے جو ڈیٹا ہمارے دماغ کے اندر جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، اور وہ ایکسپیرینسز کی شکل میں اپنے پورے سٹرکچر کے ساتھ ہمارے برین میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو پہلے ہمارے دماغ میں جو معلومات تھیں نشے کے بارے میں، اور وہ ہم نے اپنا لیں اور نشہ کرنا شروع کر دیا، اور دماغ نے نشے کو ہمارے لیے ایک لازمی جز بنا لیا، اور جس سے پھر بیچ میں ایک تھرڈ فیکٹر آ گیا۔ اگر وہ تھرڈ فیکٹر نہ آتا تو آپ کو کبھی بھی علاج کے لیے رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ تھرڈ فیکٹر کیا ہے؟ باڈی۔ باڈی کہتی ہے کہ یہ شغل آپ کر رہے ہیں، میں اس میں تعاون نہیں کر سکتی، اور باڈی اپنی تھکان کی وجہ سے، جینیٹک کوڈز کی وجہ سے باڈی تعاون کرنے سے جب انکار کر دیتی ہے تو نئے نئے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے دلچسپ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پی کے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرے، وہ اپنے بچوں سے اٹکیلیاں کرے۔ آج ہی میرے ایک کلائنٹ کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی اسکائپ پہ، اور میں اسے سمجھا رہا تھا کہ تم اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے گلپنگ نہ کیا کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ گلپنگ کر کے تو پھر میں آتا ہوں بچوں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو ان کو میں ٹائم دیتا ہوں اور بیوی کو میں ٹائم دیتا ہوں، تو میں تو پھر گلپنگ پہ مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، گلپنگ اگر آپ کریں گے یا شراب پیتے ہوئے آپ بچوں کو ٹائم دیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے اور اچھا محسوس کرتا ہے وقتی طور پر تو وہ بھاگ کے جاتا ہے بیوی بچوں کے پاس کہ میں ان کو ٹائم دوں، اور بیوی بچے
اس کو استقبال کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ رد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں چاہیے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈگمگاتا ہوا باپ آ رہا ہے اور ہمیں ٹائم دینا چاہ رہا ہے، تو وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت رومانٹک باتیں ہیں۔ جب بندہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے اور اس سے صحیح چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا اور وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک کیڈٹ کی طرح چل رہا ہے۔ جب اس سے بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور بات اس کے منہ میں گھوم گھوم کے نکل رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک براڈ کاسٹر ہے۔ اور ایسے میں جب کہ وہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیوی کی طرف پیار سے بڑھے، لیکن بیوی اس وقت کا نہیں سوچ رہی ہوتی، 10 منٹ بعد کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ یعنی جب بیوی بچوں کو یہ پتا ہو کہ سچویشن اب خراب سے خراب تر ہونے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ پراپر کوآپریٹ نہیں کر سکتے، نہ بیوی نہ بچے، اور اس بات پہ اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے اور اس بات پہ وہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میں جب کہ پیار محبت کے لیے بڑھتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے بیوی اور بچوں کی طرف بالکل آپ نے نہیں بڑھنا جب آپ پی رہے ہوں، کیونکہ ابھی ان سے یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ شراب چھوڑیں گے کب، ابھی ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شراب چھوڑتے کیسے ہیں۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ابھی ان سے صرف یہ بات ہو رہی ہے اور وہ بہت سمجھدار اور ذہین CEO ہیں، بہت زبردست کاروبار کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ بہت جلد اپنی اس مصیبت پہ قابو پا لیں گے۔ اور یہ جو تھرڈ فیکٹر ہے جسے باڈی فیکٹر کہہ سکتے ہیں آپ، یا جسم کا ایک تعلق کہہ سکتے ہیں، یہ مزید الجھن پیدا کرتا ہے۔ اب مائنڈ کہہ رہا ہے کہ تم مت پیو کیونکہ باڈی تعاون نہیں کر رہی، اور برین کہہ رہا ہے کہ تم پیو جیسا کہ تم ہمیشہ پیتے رہے ہو اور بڑا مزہ آتا تھا، اور باڈی کہتی ہے کہ میرے لو تو جواب ہے، میں تو بالکل تعاون نہیں کر سکتی۔ اور اس پہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جس طریقے سے ڈائبٹیز کے مریض دوا لینے کے بعد یا انسولین لگانے کے بعد اپنی نارمل غذا کھا سکتے ہیں، تو دنیا میں ایسا کوئی دوا کیوں نہیں ہے جو کہ کھانے کے بعد بندہ شراب پی سکے؟ ایسا کوئی ٹیکہ کیوں نہیں ہے کہ جو لگوانے کے بعد بندہ اس دن کم از کم شراب پی سکے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ سوال پہلی دفعہ کوئی 42 ایئرز پہلے مجھے جدہ سعودی عربیہ میں میرے ایک دوست نے پوچھا تھا، جس کا مسئلہ الکوہلزم کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ڈائبٹیز کے لیے جب دوائیں ہوتی ہیں اور ٹیکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد شوگر لے سکتے ہیں، آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، تو الکوہلزم کے لیے کوئی ایسی دوا یا ٹیکہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے نالج کے مطابق دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہو رہی کہ جس کے نتیجے میں آخرکار کوئی دوا سامنے آئے یا ٹیکہ سامنے آئے جو لگوانے کے بعد انسان شراب پی سکے یا نشہ کر سکے اور اس کے جسم کی جو کمزوری ہے وقتی طور پر اس کمزوری کو طاقت میں بدلا جا سکے۔ تو ایسا کوئی دنیا میں کہیں بھی کوئی ریسرچ ہو نہیں رہی۔ 42 ایئرز پہلے جب میں نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، تو آج بھی مجھے یہ بیان بدلنے میں کوئی ضرورت بیان بدلنے کی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آج بھی کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہو رہی، کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہو کہ جن لوگوں کے جسم کا نظام نشے سے متعلقہ کمزور ہو جاتا ہے ان کی خاطر کوئی دوا ایجاد کر لی جائے، کوئی ٹیکہ ایجاد کر لیا جائے، تاکہ جس دن وہ نشہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ جسٹ 2 ڈرنکس لیں اور ان کو نشہ ہو جائے اور انہیں تیسرے ڈرنک کی ضرورت نہ ہو یوزرز کی طرح۔ تو انہوں نے اگلا سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ سے بھی میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے سائنس اس معاملے میں لاپرواہ ہے؟ کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں شراب لیگل ہے
اور بیشتر معاشروں میں شراب کا استعمال سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اور کوئی الکوہلک ہو جاتا ہے. تو میرا بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی فنڈنگ، کوئی کام اس ڈائریکشن میں نہیں ہو رہا کہ جس کے نتیجے میں کوئی دوا سامنے آئے، کوئی ٹیکہ سامنے آئے کہ لوگ اس دن جس دن انہوں نے نشہ کرنا ہے وہ دوا یا ٹیکہ استعمال کر کے کر سکیں. ہماری باڈی ایسے بنائی گئی ہے کہ جیسے الکوہل ہم پئیں گے، کیونکہ ہمارے جسم میں الکوہل کے لیے یا الکوہل میٹابولزم کے لیے یا الکوہل ڈائجیشن کے لیے ایک کمپریہنسو نظام موجود ہے، جبکہ دوسرے جو میمالز ہیں، جو مویشی ہیں یا گائے بھینسیں یا دوسرے گھوڑے ہیں، ان کے جسم میں شراب سے نپٹنے کا یا پروسیسنگ کا نظام نہیں ہوتا. انسانوں کے جسم میں شراب سے نپٹنے کا نظام بڑا ایفیشینٹ نظام موجود ہے، جو کہ کچھ لوگوں میں کمزور اور کچھ لوگوں میں تگڑا ہوتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں کمزور ہوتا ہے، اور جن میں کمزور ہوتا ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ جینیٹک ریزن سے کمزور ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگوں میں، کچھ فیملیوں میں، کچھ معاشروں میں یہ نظام تگڑا ہوتا ہے اور کچھ میں کمزور ہوتا ہے. دنیا میں سب سے جو معاشرہ ہے جن کے اندر زیادہ تر لوگوں کا نظام بہت کمزور ہوتا ہے وہ اٹلی ہے. اٹلی میں زیادہ تر جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ الکوہلک ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں مختلف ممالک کو مختلف طریقے سے ریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں زیادہ تر لوگوں کا شراب پینے کا جو نظام ہے وہ ہیلدی ہے بنسبت امریکنز کے اور بنسبت اسرائیل کے اور بنسبت انگلینڈ کے. پاکستان میں لوگوں کا جو نظام ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا ہیلدی رہتا ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں سے 7-8% لوگ ایسے ہیں جو کہ الکوہلک بنتے ہیں، یا ڈرگس کرنے والے بھی تقریباً 10% ایسے ہیں جو کہ آخر کار ایڈکٹ بنتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ ایسی دوا کیوں نہیں بنائی جا رہی. وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے، اگر وہ اسے ان ایتھیکل سمجھتے ہوں تو پھر وہ سب لوگ جو ہیں گھر میں اکٹھے بیٹھ کے شراب نہ پیتے ہوں اور شراب لیگل نہ ہو. اور نہیں، لمٹ تو پھر مسئلہ ہوگا کہ 2 ڈرنک سے زیادہ کوئی پی ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جو لوگ بھی 10, 12, 14 ڈرنک پیتے ہیں وہ ہر شام کو 2 ڈرنک پینا چاہتے ہیں، اور 2 ڈرنک پیتے پیتے وہ 14 ڈرنک پی جاتے ہیں. لیکن اگر نارمل لوگوں کو دیکھیں جو کہ شراب پیتے ہیں، جو پچھلے 40 سال سے روزانہ پیتے ہیں، اور جو نارمل لوگ ہیں، اگر آپ ان کو تیسرا ڈرنک پلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سوری کہہ کے، نو کہہ کے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ زیادہ پینا شوق نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ جب 2 ڈرنک کا نشہ چڑھنے سے پہلے اترنے لگتا ہے تو آپ تیسرا چوتھا پینا چاہیں گے. جب ان کا نشہ محسوس ہونے سے پہلے اترنے لگے تو آپ 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں پینا چاہیں گے. تو سائنس اس بارے میں اچھی طرح سے فکر مند ہے، اور جو بیماری کا علاج ہے وہ جو ضرور ہو رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا 42 سال پہلے کہ کوئی ایسی دوا نہیں بن رہی کہ وہ دوا لینے کے بعد شراب یا کوئی نشہ انسان آسانی سے کر سکے. اور یہی صورتحال کسی زمانے میں ڈائبٹیز کے بارے میں تھی کہ اس کے لیے کوئی دوا نہیں تھی. آج سے ٹھیک 100 سال پہلے لوگ پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے اس بات سے کہ ایک ٹیکہ ایجاد ہوا ہے ٹھیک 100 سال پہلے، جسے انسولین کہا جاتا ہے، اور انسولین لگانے کے بعد آپ شوگر کو یا میٹھی چیز کو میٹابلائز کر سکتے ہیں. اور آج سے کوئی 70 سال پہلے دوائیں بنی تھی کھانے والی انسولین کے علاوہ، جس کی وجہ سے لوگ شوگر کو نپٹا لیتے تھے اور وہ ڈائبٹیز کو مینج کر لیتے تھے. اور آج جتنی عمر عام لوگوں کی ہے اس سے زیادہ عمر ڈائبیٹکس پاتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا واک وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا میڈیکل چیک اپ میں بھی رہتے ہیں. تو آج سے کوئی 150 سال پہلے تک جو شوگر کا علاج تھا، ڈائبٹیز کا علاج تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو ری ہیبز میں رکھا جاتا تھا.
اور ریہیب میں رکھ کے ان کو فاقے کرائے جاتے تھے تاکہ وہ جو میٹھی چیزیں زبردستی کھا جاتے ہیں ان کو میٹھی چیزیں کھانے سے روکا جائے. اور وہ ریہیبز میں جب ہوتے تھے تو وہ ٹوتھ پیسٹ کھا جاتے تھے, وہ صابن کھا جاتے تھے, اور دیواروں پہ جو کلئی ہوتی ہے چھیل چھیل کے یہ بھی کھا جاتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ دوائیں آئیں تو ان کی زندگی میں رونق آئی اور انہوں نے نارمل زندگی گزارنا شروع کی. اور خاص طور پر جو پچھلے 40 سال میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ڈائبٹیز میں, اس کی وجہ سے جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہیں, جو بچے ہیں 7-8 سال کے یا 10 سال کے, ان کو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ان کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں وہ دور کر دیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج یعنی 42 سال پہلے پوچھی گئی بات کا جواب بھی سیم تھا, آج بھی جواب سیم ہے کہ نشے کے لیے یا شراب کے لیے کوئی دوا دنیا میں کہیں بھی اس کے ریسرچ نہیں ہو رہی, کوشش نہیں ہو رہی, نہ فنڈنگ ہو رہی ہے, جب کہ حقیقت میں ایسی دوا کی ضرورت ہے. تو دیکھ لیجئے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب تک اشد ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو جو آج انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ڈائبٹیز کے لیے کیوں دوا ڈھونڈی گئی, تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈائبٹیز کی اگر دوا نہ ملتی تو لوگ جیسے پہلے مر رہے تھے اسی طرح مرتے رہتے. لیکن اگر الکوہل یا ڈرگز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی دوا نہیں ہے تو اس کے لیے پھر مشورہ موجود ہے کہ الکوہل اگر آپ نہیں پئیں گے تو مر نہیں جائیں گے, لیکن ڈائبٹیز کا مریض اگر کھانا نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا. اگر وہ شوگر نہیں لے گا روٹی کی شکل میں, چاولوں کی شکل میں, تو وہ مر جائے گا. تو جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ ڈائبٹیز سے مر جاتے ہیں تو پھر فنڈنگز ہوئیں, پھر اس پہ روپیہ پیسہ پھینکا گیا ریسرچ میں اور آخر کار دوا بن گئی. لیکن جب بات آتی ہے شراب کے مریضوں کی یا ایڈکٹس کی بات آتی ہے تو ان کے لیے دوا کا کوئی انتظام یا کوئی ریسرچ یا کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. نہیں, یہ اپنے اوپر کنٹرول یا ول پاور کا معاملہ نہیں ہے. جن کے جسم کا نظام بگڑ چکا ہے, اگر وہ 6 فٹ کی بجائے 9 فٹ کے انسان ہوں, باکسر ہوں, بہت طاقتور ہوں, انہوں نے 2 ہارس پاور کی موٹر بھی لگوائی ہو اپنی ول پاور کے ساتھ, تو وہ شراب پینے سے رک نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب انہیں شراب پینے سے رک جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کن لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر شراب پینے والوں کو اور نشہ کرنے والوں کو جب شراب پینے سے رک جانے کے لیے کہا جاتا ہے اور نشہ کرنے سے رک جانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود شراب نہیں پیتے اور خود نشہ نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں بھائی نہ پیو, نشہ چھوڑ دو. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے, جب بندہ شراب نہیں پیتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جب مریض 100 دن کے علاج کے بعد گھر جاتا ہے تو وہ اداس رہتا ہے, وہ ناراض رہتا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہن تینوں کی مسئلہ ہے, تو کیوں اداس رہنا ہے, تو کیوں ناراض رہنا ہے, اور وہ بتا نہیں سکتا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی ایڈکشن کے رات دل. ٹھیک, وہ اس کو انرجی محسوس نہیں ہوتی, وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ نڈھال ہے,
उससे कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता, उसे लगता है कि वो बढ़िया नहीं है, घटिया है, और वो रिलैक्स नहीं रह सकता, वो इरिटेबल होता है, वो जिटरी होता है, और वो अंदर से जो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो दूसरे लोग नहीं देख सकते। लिहाजा इसी वजह से जब आप किसी को शराब पीने से मना करते हैं तो साथ आप उसको ऑल्टरनेट नॉलेज और स्किल्स देते हैं कि अब तुमने रिलैक्सेशन कैसे हासिल करनी है, एनर्जी कैसे हासिल करनी है, और तुमने कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करना है, तुमने बोरियत को कैसे मिटाना है। तो ये सारी जो बातें आपको बताई जाती हैं ये नेबुल बदल के तौर पर बताई जाती हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो ऐसा भी बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री वर्ल्ड है, दुनिया में फ्री चॉइसेस का वर्ल्ड है, और ऐसी दवाएं बनानी चाहिए जहाँ भी रिसर्च का काम होता है वो बड़ी आसानी से अगर कोई फंडिंग करें तो 10, 20, 30, 40, 50 साल में कभी ना कभी ऐसी दवाएं या इंजेक्शंस मार्ज़े वजूद में आ सकते हैं कि जो उन लोगों को एडिक्शन और अल्कोहलिज्म से निकाल के नॉर्मल यूजेज की तरफ ले जा सकें। फिर इंसानों की चॉइस है कि वो नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं या वो ड्रग्स और अल्कोहल के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बताइए कि ये फंडिंग नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, आप मुझे बता सकते हैं कि फंडिंग क्यों नहीं आ रही? तो फंडिंग जो है, आप तसव्वुर कर रहे हैं कि जो लोग अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं फंडिंग उन्होंने देनी है, क्योंकि फंडिंग अगर कोई देगा तो वही देगा ना जिसका उसमें इंटरेस्ट हो। और जो कंपनियां हैं जो शराब बनाती हैं या जो कंपनियां हैं जो ड्रग्स बनाती हैं, और फंडिंग तो उनकी तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बेशुमार कंपनियां हैं जो अल्कोहल बनाती हैं और वो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं या और बहुत सारे जो मामलात हैं उनको वो तय करते हैं, लेकिन वो अपनी मुनाफे में से कुछ रकम मुख्तस कर सकते हैं कि कोई बंदा 14 ड्रिंक पीने की बजाय 2 ड्रिंक पीने पे आ जाए। अगरचे बज़ाहिर लगता है कि इससे उनकी सेल नीचे चली जाएगी, लेकिन शराब में से जब ये ख़तरनाकी निकल जाएगी कि ये कंट्रोल लूज़ करते हैं तो दीगर लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार जमा तफरीक करके मेरा ख्याल है उन्होंने हिसाब लगाया कि उनको नुकसान पहुँचेगा। जितने भी रिसर्च करने वाले हैं वो तो वेस्ट में, तो वेस्ट तो सारा ही यही काम कर रहा है। नहीं, सारा नहीं करता, ये मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी गलत फहमी है। वेस्ट डिवाइडेड है इनटू 2। स्ट्रेंज बात है कि वेस्ट जिसे आप जी बस जल्दी से होके आना है, देर नहीं करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मिस हो जाएंगी। जैसे वेस्ट है तो वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप लंदन की गलियों में रात को अगर आप घूमते फिरते हैं तो आप देखेंगे कि लोगों के घरों की बत्तियां 8 बजे बुझना शुरू हो जाती हैं और उनका जो डिनर होता है वो शाम 6 बजे होता है, और 8 बजे उनकी बत्तियां बुझनी शुरू हो जाती हैं और उनके घरों के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें होती हैं जो कि पार्कड होती हैं। और सुबह सवेरे ये लोग 5 बजे 6 बजे उठते हैं और 7 बजे ये सड़कों पे दौड़े होते हैं, रेलवे ट्रेनों में सफ़र करके अपने काम की जगह पे जा रहे होते हैं। पर इसके बरक्स एक और तबका है वहाँ कि जो रात को 2 बजे 3 बजे नाइट क्लब्स में और पार्टी वाली जगहों पे और इस तरह के कामों में वो मशगूल होते हैं, और वो सुबह 12-1 बजे उठते हैं और वो कोई ख़ास काम काज नहीं करते। और यूरोप अगर यूरोप है और अमेरिका अगर अमेरिका है तो वो किन लोगों की वजह से है मुझे आप बता दें? जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनकी वजह से। अमेरिका में भी आप देखिए कि शाम को लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, सोने वाले और जागने वाले, और सुबह के वक्त भी आपको लगता है सोने वाले और जागने वाले अलग अलग। बात यह है कि जब कोई 2 ड्रिंक लेता है और रिलैक्स हो जाता है और एनर्जाइज्ड हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसको जो नेसेसरी वरी है वो भी नहीं होती, और उसकी जो एनर्जी है उसको टिक के बैठने नहीं देती, और उसका जो कॉन्फिडेंस है
وہ اس سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جو کہ بعد میں ریگریٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بیوی بچے ان سے اپنی باتیں کب منواتے ہیں اور ان کے سبارڈینیٹ اپنی باتیں کب پیش کرتے ہیں اپنی جب انہوں نے شراب پی ہوتی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہیں, انکریمنٹ دے دینے میں کوئی حرج نہیں, اور بعض اوقات چند دنوں کے بعد ان کو اس کا ریگریٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اب ان 3 فیکٹرز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. مائنڈ فیکٹر جو کہ ماسٹر مائنڈ فیکٹر ہے. معاشرے کے جتنے بھی اچیورز ہیں ان میں سے 70 سے 80% لوگ شراب پیتے ہیں یا ڈرگز کرتے ہیں. 70 سے 80% اچیورز جو ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, انجینئرز ہو سکتے ہیں, لائرز ہو سکتے ہیں, پولیٹیشین, بیوروکریٹس, سی ای او, جج, جرنیل, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. مینوں نہیں پتا, تانوں پتا ہونا ہے. ہاں جی, بھائی اسی دوران کہیں اچیومنٹ کرتے کرتے ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو پینا چاہیے, کیونکہ ایک بندہ ہے جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں پی رہا ہوتا. جب وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے اچھے نمبروں میں ملازمت میں جاتا ہے اور بیوروکریٹ بنتا ہے اور گریڈ 17 میں جاتا ہے تو گریڈ 20 والے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور گریڈ 20 والا اس کو باقاعدہ بتاتا ہے کہ اسے پینی چاہیے, اور گریڈ 17 والا, گریڈ 18 والا اگر گریڈ 21 والے کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو گریڈ 17 والے کو گریڈ 21 والے کو شراب پیش کر تحفے میں. اس معاشرے میں یہ کامیابی کی سیڑھی ہے. اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایسے لوازمات ہیں جو کہ تحفے کے طور پر اس معاشرے میں پیش کیے جاتے ہیں, جس میں شراب کے علاوہ کباب بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ہے معاشرے میں, چونکہ اگر کوئی ڈرنک نہیں بھی ہوتا اور صرف شراب پیتا ہے تو پھر اس کو یہ جو شارٹ کٹ ہے یا جگاڑ ہے اپنی ریلیکسیشن کے لیے جب مل جاتا ہے تو وہ واک شاید نہیں کرے گا یا پھر وہ نیند پوری نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو جو سیٹسفیکشن ہے, جو اس کو ریلیکسیشن ہے وہ شراب سے مل رہی ہے, اور اس کا جو ٹائم ہے 24 گھنٹوں کا اس میں وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ 8, 9, 10 گھنٹے سونے کے لیے وقف کرے اور پھر اس نے کام کاج بھی کرنا ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں. تو آپ سمجھ گئے کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ بہت آسان ہے. سنگل موسٹ امپورٹنٹ آلٹرنیٹ واک ہے. نمبر 2 نیند ہے, واک بھی فری, نیند بھی فری. اور نمبر 3 ہے سستا کھانا. جو ہمارے معاشرے میں سستا کھانا ہے وہی بہترین کھانا ہے. جیسے نہیں سستا, یہ آپ کو لگتا ہے مطلب سستا کھانا ہوتا ہے دال روٹی, ڈھابے والا جو دال روٹی ہے وہ سستا کھانا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز بھی فری ہے, وہ ہے عزت کرنا اور عزت کرانا. یعنی دھیمی آواز میں بات کرنا, پیاری آواز میں بات کرنا, اچھی ستھری بات کرنا, اچھی ستھری بات سننا. یہ 4 چیزیں ہیں, چاروں آلموسٹ یا تو فری ہیں یا سستی ہیں, اور ان کے نتائج آپ کی زندگی میں بہترین ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم اپنے برین تک ایکسیس نہیں رکھتے, ہم اپنے برین کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو ایجوکیٹ کر کے, مائنڈ کو سکھا پڑھا کے اور مائنڈ کو گروم کر کے, مائنڈ کو ڈیولپ کر کے. جو کام آپ اپنے مائنڈ میں کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے چائے کا ایک کپ اگر پچ میں پڑا ہوا ہو اور آپ اس میں چائے ڈالنی شروع کریں اور اس میں کپ بھر جائے گا تو اب چائے کہاں گرے گی؟ پچ میں گرے گی. تو جب آپ اپنے مائنڈ پہ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ کام مائنڈ سے ٹرکل ڈاؤن کر کے برین میں چلا جاتا ہے, اور مائنڈ پہ کام کرتے رہنا ہی اس بات کا
جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ مائنڈ پہ جو کام آپ کریں گے ٹھیک 30-40 دن کے اندر اندر اگر آپ روز کوئی کام اپنے مائنڈ کو بتائیں گے, روز کوئی بات اپنے مائنڈ کو بتائیں گے, تو 40 ڈیز کے اندر آن ایوریج 20 to 40 ڈیز کے اندر وہ بات جو آپ کے مائنڈ میں تھی وہ آپ کے برین میں جا کے صحیح جگہ کام کرنا شروع کر دے گی. ایک اور چیز بھی ہے, مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, ڈاکٹر گوہر رحمان خٹک, جو مری کلینک کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ لاہور آئے ہوئے تھے, تو لارنس گارڈن میں میرے ساتھ وہ سیر کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑی باتیں میں سنتا ہوں آپ کرتے رہتے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اور وہ میرے بہت قریب تھے, تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں, تو ان باتوں میں سے آپ کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا 10%. 10%. یعنی اگر میں 100 باتیں کرتا ہوں یا جانتا ہوں تو 10% باتوں پر میں عمل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی ہیں. میں نے کہا بس ایسا ہی ہے, کیونکہ انسانوں میں زیادہ سے زیادہ 10 باتیں یعنی 10% باتوں پہ وہ عمل کر سکتا ہے جتنی باتیں وہ جانتا ہے, یا 11% یا 12% یا 13% یا 14%, اس سے اوپر نہیں. تو الٹیمیٹلی اب آپ کے پاس سلوشن کیا رہ گیا؟ جب آپ کے پاس 100 باتوں میں جو آپ جانتے ہیں عمل کرنے کی کیپیسٹی آپ کی 10, 11, 12, 13% ہے, تو اب آپ کے پاس کیا رستہ ہے؟ نہیں, زیادہ اچھی باتیں پھر 100 نہ جانے, پھر اچھی باتیں آپ 1000 جانے. جب آپ 1000 اچھی باتیں جانتے ہیں تو آپ کتنی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ بڑی آرام سے. اور اگر آپ 10,000 باتوں کو اپنے دماغ میں پہنچا دیتے ہیں مائنڈ کے ذریعے, تو اب آپ کتنی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ 1000 پہ. تو اگر آپ 1,00,000 باتوں کو جانتے ہیں, اور اگر آپ ڈیلی اپنے مائنڈ کو فیڈ کرتے رہتے ہیں اس کی من پسند غذا یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی گرومنگ کرتے رہتے ہیں, یا اپنے دماغ کو پرورش کرتے رہتے ہیں, یا نشو و نما کرتے رہتے ہیں, تو 10% جو ہے وہ رہے گا. تو وہ 10%, لیکن وہ 10 نہیں ہوگا, وہ 100 نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے 1000 ہو سکتا ہے وہ 10,000 ہو. تو الٹیمیٹلی جو باتیں یہاں آپ سے کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ بھول جاتے ہیں, کچھ باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں. جو باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں وہ ان میں سے 10% پہ یا کم و بیش کوئی آپ عمل کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جب آپ اس پروسیس میں رہتے ہیں, ابھی میں 2-3 دن پہلے سے جو باتیں کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد کو وہ باتیں پہلے کی سنی ہوئی یاد ہیں. کچھ باتیں میں پرسوں جو کر رہا تھا, وہ جو بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہا تھا, وہ میرے خیال میں جی مارش میلوز جو ایک ایکسپیریمنٹ تھا. تو جو باتیں میں آج کر رہا ہوں, سال کے بعد میں جو پھر یہ ان میں سے کچھ باتیں کر رہا ہوں گا, تو آپ میں سے کوئی اگر موجود ہوگا تو اس کو وہ باتیں پتہ ہوں گی اور اس کے لیے وہ کارآمد ہوگی. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ساری کی ساری کنجی, نہ تو آپ جسم کو بدل سکتے ہیں. جسم اگر آپ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکاری ہے, شراب پینے میں یا ڈرگس کرنے میں جسم اگر انکاری ہے, تو آپ اسے سیٹ اسائڈ کر دیں, اس کو الگ رکھ دیں. اور برین سے آپ براہ راست بات نہیں کر سکتے. برین سے جو بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ مائنڈ کے تھرو ہوگی. جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک سے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اس کے پروسیسنگ کے نظام کے تھرو, جو سافٹ ویئر ہے اس کے تھرو آپ نے اس کے ہارڈ ویئر تک پہنچانی ہے چیزیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھ گئے. اب آئیے وہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے جس میں ہم ری لیبل کہتے ہیں, ری ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. یعنی پہلا ہے کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کریونگ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, کریونگ کا ذمہ دار احمد نہیں ہے, کریونگ کا ذمہ دار اس کا برین ہے. دوسری بات کہ برین نے یہ سیکھ رکھا ہے
کہ क्रेविंग पैदा करनी है, ये उसकी ड्यूटी थी किसी ज़माने में, उसने सीख रखा है कि वो क्रेविंग पैदा करेगा। अब आप उसे स्नब नहीं कर सकते, आप उसको क्रेविंग को क्रश नहीं कर सकते, आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं उस चीज़ को जो कि ग्रेटिफिकेशन आपको देती है, जो कि आपको प्लेजर देती है। अगर आप उसको डिले करते हैं तो ये एक दरमियान का रास्ता है। उसकी बात मानते हैं तो नुकसान, उसकी बात नहीं मानते तो वो आगे से एंग्जाइटी पैदा करता है, वो आगे से रिबटल देता है। लेकिन अगर आप उससे पोस्टपोन करते हैं, उसको लारा लगाते हैं, तो आपके ब्रेन में जो फ्लो ऑफ हार्मोन्स है, जो फ्लो ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो रिवर्स हो जाती है। क्योंकि पहले जो क्रेविंग है वो फ्लो कर रही थी ब्रेन से माइंड की तरफ, अब माइंड से लारा फ्लो कर रहा है माइंड से ब्रेन की तरफ, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बदल जाएंगे सारे और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब आप लारा कामयाबी से लगाते रहेंगे तो वो जो क्रेविंग है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सही डायरेक्शन में सही वक्त पे फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। और आपको वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है और मेरे ब्रेन ने ये गलती से ये सब सीख रखा है और अभी राइट नाउ मैं ये नहीं कर सकता जो मेरा ब्रेन कह रहा है, लेकिन ये मैं बाद में करूँगा। पहले मैं वो काम करूँगा कि जो इस वक्त मुझे करना है, जो इस वक्त ज़रूरी है। नेक्स्ट जी, इट्स वेरी सक्सेसफुल। और इसमें एक चीज़ मैं नई इंट्रोड्यूस करवा दूं जो सब चीज़ों के लिए कॉमन हो जाएगी कि अगर आपके दिमाग की तरफ से आपको कोई भी मैसेज मिलता है तो आप समझें कि ये डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव, ये धोखा देने वाला है। इनको DBM कहते हैं, DBM, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज, DBM। तो आप कहते हैं ये DBM है। जब आप अच्छी तरह इसको समझ जाएं कि ये DBM का मतलब होता है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज, यानी एक ऐसा धोखा वाला मैसेज जो कि ब्रेन की तरफ से आ रहा है, उसको हम डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज यानी DBM कहते हैं। आप अच्छी तरह घर का ताला लगा के गए हैं, बाहर गाड़ी तक पहुंचे हैं, तो आपको ख्याल आया कि ताला फेरना चेक कर लूं, ये OCD है, ठीक है। इसी तरह आपको किसी काम की जल्दी हो रही है, एक्चुअली जल्दी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर जाना है तो जल्दी हो रही है, हालांकि 5 घंटे हैं, लेकिन आपको अर्जेंसी हो रही है, तो आप कहते हैं कि ये अर्जेंसी जो है ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है। रात को 2 बजे आपके दिमाग की तरफ से ऑर्डर होता है कि ज़रा पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, 1+1 फ्री है, तो आप कहते हैं कि 2 बजे कोई टाइम नहीं होता। ये DBM है, DBM। जब आप DBM को समझ लेंगे और जब आपको गुस्सा आ रहा हो और गुस्सा किसी और का हो, किसी और बंदे पे रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं? डिसेप्टिव ब्रेन। ये बड़ा कॉमन है कि एक दफ़ा हमें किसी बंदे पे गुस्सा आया कि जिसके सामने हमारी नहीं चलती, तो फिर हम छोटे छोटे बच्चों को तलाश करते हैं कि गुस्सा उन पे निकालें, या मुलाजमों को तलाश करते हैं। तो अगर हम पहचान लें कि नहीं गुस्सा तो किसी और पे है, ये बंदा तो वो है ही नहीं, और ये जो मैसेज आ रहा है इस पे गुस्सा करने का, ये DBM है। तो जो DBM है, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये हर वक्त हमारा दिमाग डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज भेजता रहता है। और वो ऐसे ही है जैसे कभी आपने देखा है कि वो पॉपअप्स होते हैं, जो आप सेल फोन यूज कर रहे हैं तो विच एक पॉपअप आ गया, या साढ़ा ही है, लेकिन पॉपअप जो है नहीं, दुश्मन आने वाले नहीं है। वो असल बात यह है कि जब माइंड या मास्टर माइंड अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो ब्रेन ये हरकतें करता है। क्योंकि जब भी कभी जो बॉस है अगर वो एब्सेंट है या अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, तो उसके नीचे के जो लोग हैं वो एक निचले दर्जे पर
اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کیپیبلٹی وہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی شاید آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ وہ جو آپ کے اسسٹنٹ ہے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ سانو کرن دے آپریشن. کبھی کبھی ان کو پتا ہوتا ہے نا, وہ روز دیکھتے ہیں کہ آپ آپریشن کیسے کرتے ہیں. ہاں, اور آپ کو انہیں روکنا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ موقع دیکھ کے بیچ میں اپنا ایک ٹانکا ضرور وہ لگانا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے گھروں میں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مائیں بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں وہ یہ خراب نہ کر دیں یا کبھی وہ خراب نہ کر دیں, اور بچوں نے موقع دیکھ کے کچھ نہ کچھ پنگا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کر دینا ہوتا ہے. اسی طرح برین بھی ایک روبوٹ ہے اور بڑے کام کا آرگن ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ انٹرنل نظام کو بہت اچھا چلاتا ہے, لیکن جو ایکسٹرنل نظام ہے اس کو وہ اچھا اس صورت میں چلائے گا جب ماسٹر مائنڈ آپ کا ہر روز شارپن ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں شارپننگ دی سو. یہ شارپننگ دی سو کہاں سے آیا؟ 7 ہیبٹس میں سے کون سی؟ لاسٹ. اچھا, یہ جو لاسٹ ہے یہ ایکچولی سب سے پہلی ہے, انہوں نے اس کی ترتیب ایسی رکھی ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ہے وہ 7th ہیبٹ ہے جسے ہم شارپننگ دی سو کہتے ہیں. اور یہ جو 7 ہیبٹس ہیں یہ اس طرح نہیں ترتیب دی گئی ان آرڈر آف امپورٹنس, یہ انہوں نے اپنے خاص طریقے سے پہلے 3 عادتیں رکھی ہیں جو کہ انٹرنل وکٹری دیتی ہیں, آپ کے اندر حالات کو سازگار بناتی ہیں. پھر 3 عادتیں ہیں جو کہ ایکسٹرنل وکٹری دیتی ہیں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے تال میل سکھاتی ہیں. اور 7ویں عادت جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں, کیونکہ آپ کا جو برین ہے اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے, اس کے اندر امپرووائزیشن نہیں ہے. کریٹیوٹی اور امپرووائزیشن جو ہے وہ مائنڈ میں ہے, اور مائنڈ کے اندر آپ روزانہ کچھ نہ کچھ نئے خیالات, آج کل تو ہر بندہ سویرے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اسمارٹ فون کو کھولتا ہے اور فیس بک پہ جاتا ہے, ٹویٹر پہ جاتا ہے اور انسٹاگرام پہ جاتا ہے, اور فوری طور پر آدھے گھنٹے کے اندر اندر دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا اور بہت ساری کام کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ ایک بلیسنگ ہے جو لوگ اسمارٹ فون کی ایج میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ ایک بلیسنگ ہے. جو لوگ گوگل کی ایج میں زندگی گزار رہے ہیں, یوٹیوب کی ایج میں زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 50 سال پہلے 60 سال پہلے ہمارے مائنڈ کی مدد کرنے کے لیے سوائے معمولی کتابوں یا اسکول کالج کی تعلیم کے اور کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اب تو سبھی لوگ تقریباً درس و تدریس میں ہیں, اور خاص طور پر جو لوگ فارغ التحصیل ہیں ان کے پاس اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کو جہاں مشکل پیش آئی آپ نے گوگل کے ساتھ ٹچ کیا اور 10 منٹ میں آپ ایلومینیٹڈ ہو جاتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو گیجٹس ہوتے ہیں ان کا اچھا اور برا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہماری وزڈم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیس بک پہ اگر آپ دوستوں کا چناؤ صحیح کریں گے تو آپ کو فیڈ بیک میں صحیح چیزیں آئیں گی. اگر آپ اندھا دھند دوست چنیں گے, کارآمد دوست نہیں چنیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ میری فیس بک پہ بہت ہی لاجواب لوگ بطور دوست کے ہیں جو کہ تقریباً ان کی تعداد 5000 ہے, اور 5000 لوگ جو روزانہ پوسٹنگ کرتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ میں پوسٹنگ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لوگوں کے کمنٹس, جب میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں تو 250-300 کمنٹس آ جاتے ہیں, تو ان کا جواب نہ دینا روڈنس ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسی کے ذمہ لگاؤں کہ وہ میری مدد کرے اور میں فیس بک پہ پوسٹنگز بھی کیا کروں. زیادہ تر نہیں کرتا, زیادہ تر میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ کمنٹس ہوتے ہیں اور کوئی تھینک یو لوگ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے وہ کر دیتے ہیں. دیکھو نا, وہی بچے جن کے بارے میں ماں بھی کہتی ہے میرا بچہ بڑا چنگا, میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا جن کے ماں باپ خود کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ تے جی نشے کرتا ہے, تے جی وہ پیڑے دوست نے, تے جی لڑائیاں کرتا ہے, تے جی دروازے پندا ہے. میں ان والدین کی بات نہیں کر رہا جو والدین یہ کہتے ہیں
یہ میں بڑے دل گرفتگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو والدین یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، جو والدین اس گمان میں دونوں میاں بیوی رات کو گٹروں کرتے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، میں نے بڑی اچھی چیز پیدا کی ہے، حقیقت میں ان کے بچے بھی بہت کچھ پٹری سے اترے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو گھر پہ رہتے ہیں ان پہ تو والدین کی جو نظر ہوتی ہے، جو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو والدین بہت مطمئن ہوتے ہیں اپنے بچوں کے کنڈکٹ کے بارے میں، کردار کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں، وہ بھی بس خوش فہمی میں ہی ہوتے ہیں. اور 4% سے زیادہ والدین اس بارے میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں، 4% سے زیادہ ان کی سوچ درست نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات میں اور کر کوئی نہیں سکتا. اور آج کے زمانے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی ہرڈل نہیں ہے. اگر آپ اپنے گوگل پہ جاتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور آپ اپنا مسئلہ لکھتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی میں بغیر کسی ہیل و جد کے آپ کو سلوشنز آتے ہیں، بغیر کسی کو شرمندگی، بغیر کوئی پیمنٹ. اور آپ جتنا سلوشن تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، سلوشن اس سے ہزاروں گنا زیادہ ملتا ہے. یعنی آپ جاتے ہیں کچھ تلاش کرنے اور آپ ہیرے موتی جواہر آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور آپ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جب وہ پالش ہوتا ہے اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کے برین پہ آتا ہے تو آپ کی گاڑی صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو موڈ کا جو مسئلہ ہے اس کو ریکگنائز کرے، اس کو پہچانے. یہ جو موڈ کا جو مسئلہ ہے اس کو پہچانے، یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے. اور میں اپنے گھر میں بھی سب کو کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھ لو اس دشمن کو پہچان لو. یہ جو موڈ ڈس آرڈر ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ میرے جو نانکے ہیں وہ چیمپئن تھے موڈ ڈس آرڈر کے، اور بائی پولر ڈس آرڈر ریمپنٹ تھا ان کے اندر، اور سوسائڈز تھیں اور ایڈکشنز تھیں اور الکوہلزم تھا اور اینگر تھا، لڑائی جھگڑے تھے، فساد تھے. تو جب آپ کی جنریشن میں پیچھے سے چل رہا ہو یہ معاملہ تو سڈنلی آپ کی جینز میں سے یہ چیزیں ایویپوریٹ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو مینیج دیم آن دا ڈیلی بیسس، روزانہ کی بنیاد پر. آئی ایم سو لکی کہ میں اس پروفیشن میں ہوں، آپ کی نوکری میں ہوں، تو مجھے مفت میں فائدہ ہوتا ہے. نہیں، مجھے مفت میں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پروفیشن میں نہ ہوتا تو علاج کرا رہا ہوتا کسی ریہیب میں اور میں کوئی کاؤنسلنگ لے رہا ہوتا اگر مجھے توفیق ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کرم کی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے اس نے عزت سے سدھارنے کا موقع دیا. میں کوئی آپ سے زیادہ ممتاز نہیں ہوں، میں سب مرحلوں میں سے گزرا ہوں. میڈیکل کالج میں تھا تو گھر والوں سے لڑائی ہوتی تھی، اور جب میں ہاسٹل سے گھر ملنے آ رہا ہوتا تھا تو رستے میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا، میٹھے بول میں جادو ہے. تو کیوں پڑھ رہا ہوتا تھا یہ کتاب؟ مجھے پتا تھا گھر جاتے ہی یہ لڑائی ہونی ہے. وہ ٹھیک تیسرے دن گھر والوں سے ناراضگی ہو جاتی تھی اور میں کہتا تھا میں نہیں رہنا، میں جا رہا ہوں. اور وہ پھر مجھے منانے لگتے تھے کہ اتنی دور سے تم آئے ہو کراچی سے تو چلو کچھ دن رہ لو، اور پھر وہ میری مرضی کے مطابق تھوڑا چلنے لگتے تھے. یہ کوئی اچھی باتیں ہیں؟ یہ تو کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. اور ڈاکٹر بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ممتاز ہو گئے ہیں. پڑھ لکھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے ملک میں یا آپ باہر سے پڑھ کے آئیں تو اس کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ممتاز ہو گئے. جب آپ ممتاز ہونے کی ضد چھوڑ دیتے ہیں تو بات اس سے بنتی ہے. جب آپ لوگوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں اور لوگ آپ کی راہ تکنے لگتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو یہ بہت کرم کی بات ہے کہ مجھے اس سارے تجربے میں سے نہیں گزرنا پڑا جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، اور بڑا حوصلہ کر کے گزر رہے ہیں.
बड़ा दिल बड़ा करके आपने घर से बाहर कदम निकाला। आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, बहुत बड़ी कोई बात है कि आपने अपनी उस कमज़ोरी पे काबू पाया और आप आगे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की, टाइम की, सरमाए की, फिर इंतज़ार किया, फिर सब्र किया। तो मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे बहुत बढ़िया लोग हैं, मैं बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ। और फिर देखते ही देखते मैं देखता हूँ कि आपके घरों में खुशहाली आना शुरू हो जाती है। फिर आपसे कभी मुलाकात होती है 6 महीने बाद, कभी साल बाद, फिर अचानक कभी जहाज़ पे या कभी इधर उधर। तो मैं देखता हूँ कि लोग कितने निखर गए, लोग कितने संवर गए। और यही वो असल सरमाया होता है जब आपका एसेट बनता है, जो लोग आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में आते हैं, दोस्ती में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।